بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج میں آپ کے ساتھ کچھ ریزنز شیئر کروں گی کہ آفٹر لائف کو کیوں ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ دیر آر ڈفرینٹ ریزنز اور ویز، جس میں سے ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دیر از نو سچ تھنگ، وی ڈائی اینڈ وی فنش، اینڈ دیٹس دا کامن ریجیکشن آف آفٹر لائف۔ پھر کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ دیر از اے ریزریکشن بٹ سم ون وی نو ہیز اے ریئلی گڈ کنیکشن ود اللہ۔ اگر ہم نے کچھ برا بھی کیا، کچھ ہمارے سے گناہ بھی ہو گئے، بٹ وہ جو ہمارا کنیکشن ہے نا، دے ول پٹ اے گڈ ورڈ فار اس ان فرنٹ آف اللہ اینڈ ول بی اوکے۔ سو یہ جو انٹرمیڈیری ہے، دیٹ از یور کنیکشن، اٹس دا شفیع ان دا عربک، اینڈ دے ول گیٹ ان دا وے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پنش بھی کرنا ہوا، دے ول گیٹ ان دا وے اینڈ سیو اس۔ اینڈ دس از دی لاجک بیہائنڈ آل دی آئیڈلس۔ جو مشرکین مکہ بھی تھے وہ اللہ پہ بلیو کرتے تھے۔ سورہ لقمان آیت 25 میں اللہ کیا مینشن کرتے ہیں؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، and if you ask them who created the heavens and the earth, they will definitely say Allah۔ So وہ اللہ پہ بلیو کرتے تھے، لیکن ایشو کیا تھا کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم کبھی مشکل میں نہیں آئیں گے۔ اگر اللہ کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ ہوا، مشکل میں آئے بھی، تو یہ جو ہمارے لات منات عزا، یہ جو آئیڈلز ہیں، they are gonna get in the way and they stop Allah from punishing۔ اللہ تعالیٰ ان کو سن لیں گے because Allah loves them so much۔ So all we have to do is make these لات منات عزا happy and they will take care of us۔ تو ہمیں اللہ کو خوش کرنے سے زیادہ وی ہیو ٹو میک دیز آئیڈلس ہیپی۔ یہ جو مڈل پرسن ہے، ان کو خوش کرو، یہ راضی ہو گئے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ سو دس از دا سیم کانسیپٹ کرسچنز ہیو آف ججمنٹ ڈے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ول پروٹیکٹ اس، ول بی اوکے، وی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ، حضرت عیسیٰ ہمیں پروٹیکٹ کر لیں گے۔ سو دیٹس دی ادر وے آف پریکٹیکلی ریجیکٹنگ ججمنٹ ڈے۔ پھر مسلمانوں میں آپ دیکھیں کہ مسلمان پوری طرح سے تو آفٹر لائف کو ریجیکٹ نہیں کرتے، بٹ دے کین فال ان ٹو دس ٹریپ آف کرسچن ٹریپ اور جوئش ٹریپ۔ آپ دیکھیں مسلمانوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا جتنا مرضی برا کر لو، حرام بھی کر لو، بٹ وی آر دا امہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سو ایونچولی ول گو ٹو جنہ۔ مسلمانوں میں یہ جو کانسیپٹ ہے، شیخ ہمارے ہیں، ولی ہیں یا پیر ہیں، دے ول بی اور وسیلہ آن دا ڈے آف ججمنٹ، تو وہ ہمیں بچا لیں گے۔ دیز میڈیریز جو ہیں، دے ول سیو اس، تو وی ہیو ٹو پلیز دیز پیپل۔ اپنے شیخ کو خوش کرو، اپنے ولی کو، پیر کو خوش کرو، سو ول بی فائن۔ بس ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ دے آر مسلمس ہو سے وی آر دا امہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چوزن پیپل ہیں، ان دی اینڈ وی ول بی فائن۔ اور جو حدیث کو مس یوز کرتے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، whoever says لا الہ الا اللہ will enter جنہ۔ تو جس کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب کوئی رسپانسبلٹی لینے کی ضرورت نہیں ہے، ایکشن کرو نہ کرو، جنہ میں تو ہم چلے ہی جائیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جنہ میں جانا اتنا آسان ہوتا تو قرآن میں اتنی زیادہ وارننگز کیوں آتی؟ قرآن میں بار بار کہا گیا ہے کہ نیک اعمال، عمل صالح، ایمان، اور پھر ریوارڈ بتایا جاتا ہے۔ ایون جتنے بھی پروفٹس ہیں ان کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ تو قیامت والے دن کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی۔ قیامت والے دن پروفٹس کو یہ فکر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ دے نیڈ ٹو سیو دیم سیلوز آن دا ججمنٹ ڈے۔ پروفٹس جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی اوبیڈینس میں لگا دی، اللہ کا میسیج لوگوں تک پہنچانے میں لگا دی، ان کو اتنی فکر ہوگی اس دن۔ تو ہم کیسے پیر پہ، کسی ولی پہ، شیخ پہ توکل کر سکتے ہیں کہ بس ان کو راضی کرو؟ دے ول اسپیک ٹو اللہ آن آور بہاف آن دا ججمنٹ ڈے اینڈ دے ول سیو اس، کیونکہ اللہ کے بہت قریب ہیں، تو اللہ ان کی بات مان لیں گے کیونکہ اللہ ان سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہم کیسے کسی انسان پہ توکل کر سکتے؟ قیامت والے دن کوئی رشتہ کسی کے کام نہیں آئے گا، ہمارے اپنے اپنے اعمال ہم نے پیش کرنے ہوں گے۔ سو وی ہیو ٹو ارن گڈ ڈیڈس ان دس دنیا، ہم نے خود ہی اعمال کرنے ہیں اور اللہ سے امید رکھنی ہے، اس کی رحمت پہ امید رکھنی ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہی ہم سب جنہ میں جا سکتے ہیں۔ تو بس یہ ایک میسیج ہے کہ ہم اپنے ایکشنز اس دنیا میں خود ہی کریں، کسی انسان پہ ریلائی نہ کریں
کہ یہ ہمیں قیامت والے دن بچا لیں گے، اور یہ بھی نہ سوچیں کہ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، ایونچولی ہم جنت میں چلے جائیں گے. وی ہیو ٹو ارن گڈ ڈیڈس ہیئر ان دس دنیا.